الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال تعالى: إنما يأمركم مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اسٹیج پر تشریف فرما معزز و مکرم علماء کرام اور سامعین مکرم اور پردے میں بیٹھی ہوئی میری مائیں اور بہنیں، آج کے اس مبارک اور بابرکت جلسے میں ہم سب کا شریک ہونا باعث مسرت ہے، سعادت مندی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو دین کی نسبت سے، دین کی مناسبت اور تعلق سے دین کی باتیں سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی. دین کی باتیں سننے اور سنانے کے لیے ایک جگہ جمع ہوئے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سننے اور کہنے کے بعد اس پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنے کے لیے ایک دستور، ایک قانون، ایک شریعت اور ایک ضابطۂ حیات دیا ہوا ہے. ہم اور آپ اگر اللہ تبارک و تعالی کے انہی قوانین، انہی ضوابط اور شریعت کے موافق زندگی گزارتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہے. اللہ تبارک و تعالی کے ہم اور آپ رضاکار اور اللہ تبارک و تعالی کے خوشنودی کے حاصل کرنے والے بندے ہیں. اور اگر ہم میں سے کوئی بھی ہو اللہ کی مرضی سے ہٹ کر زندگی گزارے، اللہ تبارک و تعالی کے بتائے ہوئے طریقے سے زندگی ہٹ کر گزارنے کی کوشش کرے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم عدولی کر کے زندگی گزار رہا ہے، وہ معصیت میں زندگی گزار رہا ہے، وہ نافرمانیوں میں زندگی گزار رہا ہے. آج کا ہمارا اور آپ کا یہ معاشرہ اور سماج نہ جانے کن کن برائیوں میں ملوث ہے. اگر معاشرے کے تمام برائیوں کا تمام کے تمام برائیوں کو شمار کیا جائے، تمام کے تمام برائیوں کو گنایا جائے اور پھر ان کا تدارک
اور پھر ان سے بچنے کا حل اور علاج بتایا جائے تو یہ ناممکن سا ہے، کیونکہ بے شمار برائیوں کا آماجگاہ اور اڈا بنا ہوا ہے۔ ان میں سے چند مہلک اور بہت زور و شور کے ساتھ پھیلنے والی برائیوں کی طرف نشاندہی کر کے ان سے بچنے کے اسباب کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرا کر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ ہمارا معاشرہ جن برائیوں سے دوچار ہے، ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج، ہمارا کلچر، ہماری ثقافت، ہماری تہذیب جن چیزوں سے متاثر ہے، ان میں سے بہت تیزی کے ساتھ، بہت برق رفتاری کے ساتھ ایک مہلک بیماری ہے موبائل اور انٹرنیٹ کا غلط استعمال۔ آج ہمارے معاشرے کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، آج ہمارے معاشرے کے نوجوان بچے اور بچیاں بہت تیزی کے ساتھ موبائل کی طرف اور انٹرنیٹ کی طرف بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے بڑے بڑے نوجوان اور ہمارے معاشرے کے بڑے بڑے سمجھدار لوگ بھی اپنے نوجوانوں کو بلا دھڑک، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے موبائل خرید کر دیتے ہیں، اور پھر وہ نوجوان بچے اور بچیاں ان موبائلوں میں پڑھ کر اپنی جوانی کو، اپنی صحت کو اور اپنی عمر عزیز کو گواتے رہتے ہیں۔ اور جب وہ اپنی جوانی کو برباد کر بیٹھتے ہیں، اپنے عقیدے کو خراب کر بیٹھتے ہیں، اپنی صحت کو خراب کر لیتے ہیں، تو پھر اکابر کے پاس، علماء کے پاس، اطباء کے پاس، حکماء کے پاس جاتے ہیں اپنی علاج کے لیے، اپنے دل کی صفائی کے لیے اور اپنی تندرستی کو لوٹانے کے لیے۔ بہرحال ہمارا اور آپ کا یہ معاشرہ جس میں ہم اور آپ جیتے ہیں، جس میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، الحمدللہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ 100 کے 100 لوگ تو اس میں ملوث نہیں ہیں، لیکن اگر میں یہ کہوں تو اس میں کوئی بھی مبالغہ نہیں ہوگا کہ ہمارے معاشرہ کے 75% لوگ موبائل کا استعمال کرتے ہیں۔ ان 75% لوگوں میں 50% سے زائد لوگ وہ ہیں جو موبائل کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ آج ہمارا معاشرہ بہت زیادہ کھوکھلا ہو چکا ہے، کئی بیماریاں ان کے اندر پیوست ہو چکی ہیں، بہت ساری خرابیاں ان کے اندر آ گئی ہیں۔ ان خرابیوں کو دور کرنے کی، ان خرابیوں کو نکالنے کی اگر ہم سب نے تہیہ نہ کیا، اگر ان برائیوں کو ختم کرنے کا ہم سب نے عزم نہ لیا، ہم سب نے ذمہ داری نہ لی، تو پھر یاد رکھیے ہمارا معاشرہ اس سے کہیں اور زیادہ تباہ ہوگا، بیکار ہوگا، برباد ہوگا، اور پھر اس وقت میں ہماری اور آپ کی زندگی معاشرے میں رہ کر گزارنا یہ دشوار سا ہو جائے گا۔ تعلیم کے نام پر بہت سارے نوجوان اپنے والدین کو، اپنے ماں باپ کو یہ جھانسا دیتے ہیں کہ میرے ابو امی موبائل کی ضرورت ہے، آن لائن پڑھائی کرنی ہے، بہت سارے گروپس چل رہے ہیں، یا پھر اسکول کا جھانسا دے کر کہ ہمارے اسکول میں گروپ ہے، یا پھر وہاں سے آن لائن تعلیم ہمیں حاصل کرنی ہے، اس کے لیے ہمیں موبائل دیجیے۔ اور ہمارے معاشرے اور سماج کے وہ والدین جو اپنے اولاد کی، اپنے لڑکے اور لڑکیوں کی نبض کو نہیں پکڑ پاتے کہ انہیں موبائل کی ضرورت کیوں ہے۔ ہاں، ان میں بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جنہیں حقیقتاً موبائل کی ضرورت ہے، لیکن ان میں اکثر و بیشتر نوجوان وہ ہیں جو تعلیم کے نام پر اپنے والدین کو، اپنے ماں باپ کو جھانسا دے کر موبائل خریدواتے ہیں، اور پھر پڑھائی برائے نام فلم بینی میں، ناچ میں، سیریل دیکھنے میں اور نہ جانے کن کن چیزوں میں اپنی عمر کو ضائع کرتے ہیں۔
آج کل تو موبائل پر سٹا بھی ہونے لگا ہے، گیمز کھیلے جا رہے ہیں، جوا کھیلے جا رہے ہیں، اور نہ جانے کتنی بیماریاں اور کتنے مہلک اثرات ان موبائل سے ہمارے معاشرے اور سماج میں پھیل رہے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو اس کا تجربہ نہیں ہے۔ ہم اور آپ اور ہمارے معاشرے کے لوگ اپنی اولاد کو، اپنے نوجوان بچے اور بچیوں کو تعلیم کے نام پر موبائل خرید کر دیتے ہیں۔ ہمارے گاؤں کے نوجوان بچے اور بچیاں موبائل لے کر اسکول میں جاتے ہیں، کوچنگ سینٹروں میں جاتے ہیں، کالجوں میں جاتے ہیں یا تعلیم گاہوں میں جاتے ہیں، اور تعلیم تو برائے نام اس سے کہیں زیادہ وقت ضائع کرتے ہیں موبائل کے پیچھے۔ اور آگے چلیے، جب وہ بچے اسکول سے آتے ہیں، کوچنگ سینٹروں سے آتے ہیں، تعلیم گاہوں سے آتے ہیں، تعلیم کا بستہ گھر میں رکھ کر ناشتے کے بعد موبائل ہاتھ میں لے کر کھیتوں کی طرف، بانس کی باڑیوں کی طرف، سڑک کی چوراہوں کی طرف، بازاروں کی طرف نکلتے ہیں اور پورے دن بیٹھ کر موبائلوں میں لگے رہتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو ان چیزوں کا علاج اور ان چیزوں کو روکنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر ہم نے ان پر کنٹرول نہیں کیا تو یقین مانیے ہمارا معاشرہ اس سے کہیں اور زیادہ خطرناک اور مہلک بیماریوں میں، مہلک اثرات میں ملوث ہو کر ہم اور آپ اور ہمارے سماج کے نوجوان بہت زیادہ اپنے راہ راست سے ہٹ جائیں گے، اور ہماری بہن بیٹیاں جو اپنی والدین سے، اپنے ماں باپ سے اسی تعلیم کا جھانسا دے کر وہ بھی موبائل کو خریدواتے ہیں اور غلط تعلقات قائم کرتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا یا آپ نے اپنی آنکھوں سے بے شمار ایسے واقعات دیکھے ہوں گے کہ اسی موبائل فون نے نہ جانے کتنے لڑکے اور لڑکیوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ آئے دن ہمارے مسلم محلوں سے یہ خبریں آتی ہیں کہ فلاں کا لڑکا، فلاں کی لڑکی جس کو معاشرے میں باعزت سمجھا جاتا ہے، حاضی سمجھا جاتا ہے، قاضی سمجھا جاتا ہے، نمازی سمجھا جاتا ہے، ان کا لڑکا اور فلاں کی لڑکی، یا جو ان کی لڑکی اور فلاں کا لڑکا دونوں کے دونوں راہ فرار اختیار کر لی۔ اور یہ تو سننے کو اس وقت ملتا ہے جبکہ وہ گھر سے بھاگ چکے ہوتے ہیں یا کسی بدکاری میں پکڑے جاتے ہیں، ورنہ بہت سارے ایسے معاملے ہیں جو پسے پردہ ایک دوسرے سے غلط تعلقات قائم کرتے ہیں، جو ہماری نظروں سے اوجھل ہوتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اور اپنے معاشرے کے، اپنے سماج کے یا ان کے گارجن کو اگر یہ کہا جائے کہ آپ کی لڑکی یا آپ کا لڑکا غلط تعلقات قائم کر چکا ہے، وہ دونوں غلط راستے پر چل رہے ہیں، تو ان کے والدین کا اور ان کے گارجن کا یہ جواب ہوتا ہے کہ ہمارا لڑکا اور ہماری لڑکی تو بہت پاک باز ہے، پارسا ہے، ان سے یہ کام نہیں ہو سکتا، وہ تو بہت نیک ہے، نیک صفت انسان ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کی سوچ بہت اچھی ہے، سوچ اچھی رکھنی ہی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ نگرانی ضروری ہے کہ ان کا موبائل 24 گھنٹے میں کتنا استعمال ہوتا ہے، کہاں کہاں وہ فون کرتا ہے۔ اگر آپ نے اور ہم نے اور ہمارے معاشرے کے لوگوں نے ان چیزوں پر توجہ نہیں دی تو یقین مانیے ہر گھر میں یہ بیماری، یہ برائی داخل ہو چکی ہے، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے، ہم اس کا ادراک نہیں کر پا رہے ہیں، ہم اس کو محسوس نہیں کر پا رہے ہیں۔ ہم آنکھ بند کر کے اپنی اولاد پر بھروسہ کرتے ہیں، بھروسہ کرنا بھی چاہیے لیکن ساتھ ساتھ نگرانی بھی ہونی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی سر سے اوپر چلا جائے، معاشرے اور سماج میں ہماری بدنامی ہونے لگے، ہر ایک کی زبان پہ، ہر چوراہے پہ، ہر گلی محلے میں ہمارا نام برائی کے ساتھ لیا جائے،
उस वक्त हम मुंह फिर छुपाते फिरें और अपने गिरबान में मुंह डालकर रोते फिरें, कफे अफसोस मने, उस वक्त में हमें पछतावे से, अफसोस से कोई फायदा नहीं होगा। आज हमारे पास वक्त है, आज हमारे पास वक्त है, इसलिए हम और आप अपनी औलाद की मुकम्मल निगरानी करें। हम और आप अपनी औलाद पर कड़ी नजर रखें, वो कहाँ जाती है, किन के साथ उनकी दोस्ती है, किन लोगों के साथ उठना बैठना है, वो कहाँ ज्यादा वक्त गुजारता है, कौन कौन उसके दोस्त हैं, उसके दोस्त के किरदार कैसे हैं, अच्छे हैं या बुरे। अगर उसके दोस्त अच्छे हैं तो यकीनन उसका भी किरदार अच्छा होगा, और अगर उसके दोस्त बुरे हैं तो उनकी आदत भी गलत होती जा रही है। उस पर हमें रोक लगाने की जरूरत है। दूसरी बात, इसी मुआशरे के हवाले से, खासतौर पर नौजवानों से, खासतौर पर नौजवानों से, कि हमारे नौजवान बहुत ज्यादा मोबाइलों में, सीरियलों में और न जाने किन चीज़ों के देखने में अपने वक्त को ज़ाय करते हैं, अपने वक्त को बर्बाद करते हैं, और अच्छा खासा वक्त गुजरने के बाद वो पछताते हैं, अफसोस करते हैं, और फिर किसी ज़ी-शुऊर और समझदार से राय लेने जाते हैं, उस वक्त जबकि अपनी उम्र अजीज को वो गवा बैठते हैं। इसलिए मेरे उन नौजवानों से भी दरख्वास्त है कि आप मोबाइल का गलत इस्तेमाल न करें, पान पूड़ियों का ज्यादा इस्तेमाल न करें, गुटखे, रजनीगंधा, राजनिवास, मधु, इनके अलावा न जाने कितने पुड़िए हैं जहर के, जिसे हमारा नौजवान फख्र के साथ, शान के साथ भरे मजमे में खरीदता है। 25 रुपए का रजनीगंधा सबके सामने फाड़ कर फख्र के साथ मुंह में डालता है और ये कहता है, ए कैंसर आ मेरे जिस्म में दाखिल हो जा। राजनिवास का पूड़िया 5 रुपए में खरीद कर खाता है और बबांगे दुल्हन उनसे ये कहता है कि ए कैंसर आजा मेरे जिस्म में दाखिल हो जा। जो लोग राजनिवास, रजनीगंधा या मधु शिखर खाते हैं, उनके साथ एक पत्ती भी मिलती है, उस पे बाज़ाब्ता साफ लफ्जों में लिखा हुआ है कि इसके खाने से कैंसर होने का इम्कान है, और कैंसर के बाद जो जिस्म की कैफियत होती है उसकी तस्वीर भी छपी हुई है। फिर भी हमारा समझदार नौजवान, हमारे इलाके और हमारे मुआशरे और हमारे समाज के पढ़े लिखे नौजवान और पढ़े लिखे लोग फख्र के साथ उस चीज को खाते हैं और कहते हैं, मैं तो राजनिवास खाता हूं, मैं तो राजनिवास खाता हूं, मधु 5 रुपए वाला नहीं खाता। मैंने अपनी आंखों से बहुत से नौजवानों को देखा है कि उनके माँ बाप, उनके रिश्तेदार, उनके गार्जियन, उनके चचा, उनके मामू, उनके नाना, उनके भाई नौजवानों को, जिनकी ताकत थी कि वो मेहनत मजदूरी करके पैसे लाकर अपने बाप के हाथ में देता, अपनी माँ के हाथ में देता, घर के लिए रोजी रोटी का इंतजाम करता, वो बिस्तरे मर्ग बना हुआ है। उसे गांव के लोग, उसके माँ बाप, उसके रिश्तेदार गाड़ियों में सवार करके कभी पूर्णिया, कभी पटना, कभी दिल्ली, कभी हैदराबाद इलाज के लिए ले जाते हैं। क्यों? इसलिए कि पूड़िया खाते खाते उसने अपने जिस्म को बर्बाद कर लिया है। इसलिए मेरे नौजवानों, आप भी इससे बाखबर हो जाएं, आप भी इससे बाज रहें, अपनी जवानी को बचाएं। और मैं बड़ी उम्र के लोगों से यह कहता हूं कि आप अपनी औलाद को ताकीद करें, आप अपनी औलाद को समझाएं, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, शफकत के साथ, नरमी के साथ, सख्ती के साथ नहीं। यहाँ कमी गार्जियनों में भी है। आज हमारे माशरे के गार्जियन हजरात, वालिदैन हजरात, माँ बाप, दादा और चचा वगैरह अपनी औलाद के साथ, अपने भतीजों के साथ और अपनी औलादों के साथ बहुत सख्ती के साथ पेश आते हैं, और फिर जब माँ बाप अपने बच्चों के साथ सख्ती बरतने लगते हैं
تو وہ لڑکا اپنے ماں باپ سے کٹ جاتا ہے. زیادہ تر وقت وہ اپنے دوستوں کے ساتھ چوراہوں اور سڑکوں پر لچے اور لفنگوں کے ساتھ گزارنا شروع کر دیتا ہے. میں والدین سے اور سرپرست حضرات سے یہ کہوں گا کہ آپ نرمی کے ساتھ شفقت کے ساتھ ان سے کہیں میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بھتیجے، کھانے کے وقتوں میں میرے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاؤ، ایک ساتھ کھانا کھائیں، آپ بھی گھر کی بات بتائیں، ان کی بھی 2-4 باتیں سنیں. تو اس طرح سے آپ کی اولاد، آپ کے بھتیجے، آپ کے پوتے آپ سے مانوس ہوں گے، دل کی ساری باتیں آپ سے شیئر کریں گے، آپ سے بتائیں گے. پھر راز و نیاز کی باتیں ہوں گی، پھر جو آپ ان کو نصیحت کریں گے، انہیں سمجھائیں گے، تو اس پر اس بات کا اثر بھی ہوگا. اور اگر آپ کو کسی نے یہ کہا کہ آپ کا لڑکا پان پڑیا کھاتا ہے، شراب پی کر آتا ہے، اور آج کل جو چلا ہوا ہے کوریکس، ٹوریکس، نیٹرا بھیٹ وہ کھاتا ہے، آپ جیسے ہی آپ کا لڑکا نشہ کر کے گھر میں آیا، آپ نے سختی کے ساتھ فوراً یہ کہا کہ نکل جاؤ میرے گھر سے، تو اس سختی کے ساتھ وہ بھی کیا کرے گا؟ آپ سے نرمی کے ساتھ پیش نہیں آئے گا، وہ بھی فوراً غصے میں آئے گا اور 2-4 بات آپ کی ادب کے لحاظ کے کیے بغیر کہہ دے گا. اور پھر سماج کے لوگ، پڑوسی کے لوگ جب آپ کو یہ دیکھیں گے کہ باپ بیٹے میں تکرار ہو رہا ہے، بحث و مباحثہ ہو رہا ہے، تو وہاں دونوں کی رسوائی ہے، ذلت ہے. اس لیے آپ اپنی اولاد کے ساتھ اپنی اولاد کے قریب جائیے، اولاد کو اپنے سے قریب لائیے، پیار کے ساتھ، پیار سے، محبت سے انہیں سمجھائیے اور ان سے یہ کہیے کہ دنیا کے جھمیلوں سے، دنیا میں ہمیں کس طرح زندگی گزارنی ہے، اللہ نے ہمیں کس طرح زندگی گزارنے کے لیے کہا ہے، اور رسول اللہ نے جس طرح زندگی گزارنے کا ہمیں طریقہ بتایا ہے، ہمارا رول ماڈل، ہمارا آئیڈیل، ہمارا نمونہ حضور کی ذات ہے. حضور کی ذات سے ہم اپنے آپ کو سنواریں، اپنے آپ کو سنواریں، اپنی زندگی کو سنواریں، اپنے گھر کو سنوارنے کی کوشش کریں گے، اپنی اولاد کی تربیت حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے موافق کریں گے، تو انشاءاللہ ہمیں مکمل کامیابی ملے گی. اور اگر ہم نے حضور کے طریقے سے ہٹ کر زندگی گزارنے کی کوشش کی اور حضور کے بتائے ہوئے طریقوں اور اصولوں سے ہٹ کر معاشرے کو سنوارنے کی کوشش کی، تو پھر ہمیں مکمل کامیابی نہیں مل سکتی ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ ہم حضور کی سیرت کو اپنائیں، حضور کے طریقے کو اپنائیں اور حضور کی سنت کو اپنی زندگیوں میں داخل کریں. یقین مانیے ہم حضور کی سنت پر عمل کیے بغیر زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے، دنیا میں بڑا آدمی نہیں بن سکتے، عزت والا نہیں بن سکتے، شرافت والا نہیں بن سکتے. حضور کی سنتوں پر عمل کر کے دنیا میں بھی ہم اچھے لوگوں میں، نیک لوگوں میں، سمجھدار لوگوں میں، معاشرے کی اصلاح اور معاشرے کو فائدہ پہنچانے والوں لوگوں میں شریک ہو سکتے ہیں. اور پھر اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد دوسری دنیا میں جائیں گے تو وہاں بھی کامیابی اور کامرانی ہماری قدم چومے گی. انشاءاللہ ہم سب اس کی کوشش کریں گے نا، انشاءاللہ. تیسری بات، تعلیم کے حوالے سے ہمارا اور آپ کا معاشرہ، ہر ایک یہ رونا روتے ہیں، ہر ایک یہ کہتا ہے، ہر ایک جلسے کے اسٹیجوں سے، مسجد کے منبر و محراب سے صدائیں لگائی جاتی ہے کہ ہمارا معاشرہ خراب ہو چکا ہے، ہمارا معاشرہ تباہ و برباد ہونے جا رہا ہے، ہمارے معاشرے میں بے شمار برائیاں آ چکی ہیں، ان کو ختم کرنے کے طریقے کیا ہیں، وہ برائیاں کیسے ختم ہو سکتی ہیں، ان برائیوں کا خاتمہ کیسے ہوگا، صاف لفظوں میں یہ کہ ہمارا معاشرہ پاک و صاف کیسے بنے گا. اس کے لیے 2-3 باتیں میں آپ کو صاف لفظوں میں اور آسان لفظوں میں آپ سے کہنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ معاشرہ کس چیز کو کہتے ہیں. معاشرہ ہمارے اور آپ کے مجموعے کا نام ہے، سماج ہمارے اور آپ کے مجموعے کا نام ہے. جس جگہ
جس بستی میں، جس محلے میں، جس گاؤں میں ہم سب رہتے ہیں اسی کو سماج بولتے ہیں۔ تو ہمارے سماج میں برائی کہاں سے آئی؟ ہمارے اور آپ سے ہی آئی ہے۔ ہم اور آپ بدل چکے ہیں، ہمارا مزاج بدل چکا ہے، ہمارا فکر تبدیل ہو گیا ہے، ہمارے رویے بدل چکے ہیں، ہماری عادتیں بدل چکی ہیں، اسی لیے ہمارا معاشرہ بدل چکا ہے۔ ہم اور آپ اگر بدل جائیں تو خود بخود ہمارا معاشرہ بھی بدل جائے گا۔ یہاں بیٹھے ہوئے جتنے لوگ ہیں اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، اور پردے میں بیٹھی ہوئی جو میری مائیں اور بہنیں ہیں، ان سے بھی میری یہی درخواست ہے کہ ہر ایک آج کی اس مجلس میں یہ تہیہ کر لے، یہ عزم کر لے کہ آج کے بعد انشاءاللہ الرحمن، انشاءاللہ العزیز ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں ہوگی۔ آج کے بعد ہم کسی کو ستائیں گے نہیں، کسی پر ظلم نہیں کریں گے، کسی کے ساتھ بے ایمانی کا معاملہ نہیں ہوگا، کسی پر زیادتی نہیں ہوگی، کسی کی زمین کو اپنی طرف نہیں کریں گے۔ یہ علاقہ کھیتی باڑی کرنے والوں کا ہے، کاشتکاروں کا ہے، کسانوں کا ہے۔ ایک بہت بڑی بیماری اور بری بیماری ہم میں یہ ہے کہ جو لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں، کھیت کا جو آل ہوتا ہے نا، آل جانتے ہیں نا، جس پر لوگ چلتے ہیں، سارا کا سارا غلہ اسی آل پر ہوتا ہے۔ جس کا کھیت ادھر ہے، ہر سیزن میں ادھر سے وہ کاٹتا ہے، دوسرا کھیت دوسرے کا کھیت جو ادھر سے ہے وہ بھی کاٹتے کاٹتے اتنا پتلا ہو جاتا ہے کہ اس پر چلنا دشوار ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی دونوں میں لڑائی بھی ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ موضوع اس لیے بات چھڑ گئی کہ یہ بیماری ہم میں ہے۔ ذہن کو کشادہ کریں، دل کو کشادہ کیجئے، انشاءاللہ الرحمن، انشاءاللہ العزیز ہمارے گلے میں برکت ہوگی، ہماری آمدنی میں برکت ہوگی، ہمارے گھر میں برکت ہوگی، ساری چیزوں میں برکت ہوگی۔ کب؟ جب ہمارے خیالات صحیح ہوں گے، ہمارے اعمال صحیح ہوں گے۔ ہمارے خیالات اگر درست نہیں ہوئے، ہمارے اعمال درست نہیں ہوئے تو پھر ہم میں تبدیلی ناممکن ہے، ہمارے سماج کا بدلنا ناممکن ہے۔ اس لیے کوشش ہے ہماری اور آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے آپ میں تبدیلی لائیں۔ جب ہم اپنے آپ میں تبدیلی لائیں گے، اپنے آپ کو قرآن و سنت کے موافق ڈھالنے کی کوشش کریں گے، بنانے کی کوشش کریں گے، تو ہمارا اور آپ کا معاشرہ انشاءاللہ العزیز خود بخود سنور جائے گا۔ دوسرا آدمی باہر سے اسے سنوارنے کے لیے نہیں آئے گا، ہم ہی کو اور آپ کو سنورنا ہے، ہم ہی کو اور آپ کو اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی تو پھر ہمارا معاشرہ بھی بدل جائے گا۔ اب دو بات کہہ کر بہت اختصار کے ساتھ میں اپنی بات پوری کروں۔ ایک تعلیم کے حوالے سے کہ دیکھیے جب ہم میں تعلیم ہوگی، ہم تعلیم یافتہ ہوں گے، ہماری اولاد، ہمارے بچے تعلیم یافتہ ہوں گے، تو پھر اسی تعلیم کی وجہ سے صحیح اور غلط کو سمجھیں گے۔ جب صحیح اور غلط کو سمجھیں گے تو پھر غلط چیزوں کو چھوڑ کر وہ صحیح چیزوں کو اپنانے کی پوری کوشش بھی کریں گے۔ ہمارا معاشرہ اور سماج پہلے کے مقابلے میں تعلیم کی طرف بہت زیادہ توجہ دے رہی ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں اپنی اولاد کو تعلیم کے ساتھ تربیت دینے کی بھی ضرورت ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں تعلیم سے کہیں زیادہ تربیت کی ضرورت ہے۔ ہمارے بچے اور بچیاں اسکولوں میں، کوچنگ سینٹروں میں، تعلیم گاہوں میں پڑھ کر آنے کے بعد ان میں تعلیم کا جو اثر ہے، تعلیم حاصل کرنے کے بعد ان میں جو تعلیم کی اثر آنی چاہیے وہ اثر دیکھنے کو نہیں ملتا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت دینے کی بھی ضرورت ہے، تربیت دینے کی پوری کوشش کریں۔ جب ہم سب ایسا کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ بہت جلد سنور جائے گا، سدھر جائے گا، اور پھر ہمارا سماج ترقی بھی کرے گا۔ اور جو میں نے قرآن کریم کی دوسری آیت پڑھی تھی، انما یعمرکم مساجد اللہ
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی تھی، من بنا مسجدا للہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ مسجدوں کو آباد وہی لوگ کرتے ہیں جو لوگ اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم سب یہاں جتنے کے جتنے بیٹھے ہیں ایمان والے ہیں، توحید والے ہیں، اللہ والے ہیں، ایک اللہ پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، رسولوں پر، انبیاء پر ایمان لانے والے لوگ ہیں، امت محمدیہ کے افراد ہیں۔ جب جب بھی ضرورت پڑی ہے، ہم نے، آپ نے، ملت اسلامیہ نے اسلام کی تحفظ کے لیے، شاعر اسلام کی بقا اور تحفظ کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ بھی پیش کیا ہے، اور انشاءاللہ العزیز ہم سب میں بھی یہ داعیہ ہے، شوق ہے، لگن ہے کہ انشاءاللہ دین کی بقا کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، دین کی تحفظ کے لیے اگر ہمارے جسم کا، ہمارے جسم کے خون کا نذرانہ پیش کرنے کی ضرورت پڑے تو ہم سب کریں گے نا انشاءاللہ العزیز۔ آج کے جلسے کے بینر میں جو لکھا ہوا ہے، اور آج کا یہ خوبصورت پروگرام اور کل کا جس عنوان کے تحت ہو رہا ہے، تعمیر مسجد، تمام لوگوں کے ذہن میں ہے کہ مسجد کی تعمیر۔ میں نے بھی اس مسجد میں بھی عشاء کی نماز ادا کی، الحمدللہ فخر کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ مسجد بڑی عالی شان بن رہی ہے، مسجد پہلے کے مقابلے میں کشادہ ہے، دیدہ زیب بھی ہے، اور ہمیں ضرورت ہے کہ جو مسجد کے کام ناقص اور ادھورے ہیں اس کی تکمیل ہو جائے، وہ کام مکمل ہو جائے، اور پھر ہم اور آپ تن من دھن تمام چیزوں سے مسجد کی امداد کریں۔ مسجد تیار ہونے کے بعد مسجد میں نماز ادا بھی کریں، مسجد کو آباد بھی کریں گے انشاءاللہ العزیز، کریں گے نا؟ تو ابھی ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ مسجد میں جو کام ادھورے ہیں، مسجد کے جو کام ناقص ہیں، مسجد کا جو تعمیری کام چل رہا ہے، ہم سب پوری کوشش کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ، پورے جوش کے ساتھ انشاءاللہ مسجد کا مکمل امداد کریں گے۔ یہ نہیں کہ جب تک تعمیری کام ہو رہا ہے، بلکہ تعمیری کام مکمل ہونے کے بعد بھی مسجد کے جو اخراجات ہیں، مسجد کے جو لوازمات ہیں، ان کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہیں گے۔ تو ہم سب انشاءاللہ پوری کی پوری من بنا کر آئے ہیں، دل میں یہ بات لے کر آئے ہیں، دماغ میں یہ بات بٹھا کر آئے ہیں کہ ہم سب مسجد کا امداد مکمل کریں گے اور دل کھول کر کریں گے۔ 1 منٹ کی بات کہہ کر اپنی بات پوری کروں گا کہ مہینے کے 30 دن ہوتے ہیں نا، عربی میں کہیں تو 29 اور انگریزی میں جائیں گے تو کبھی 30 کا بھی، کبھی 31 کا بھی ہوتا ہے نا۔ تو یہ 30 دن ہم سب جو محنت مزدوری کرتے ہیں، کام دھندے کرتے ہیں، کس کے لیے کرتے ہیں؟ اپنے لیے نا، اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر والوں کے روزی روٹی کے لیے، ان کی کفالت اچھی طرح کرنے کے لیے، یہی تو ہے۔ اگر ہم سب اپنے پورے مہینے کی کمائی میں سے 2000، 4000، 5000 روپے سے مسجد کی امداد کرنے لگے تو کیا ہمارے گھر کے آمدنی میں فرق پڑے گا؟ ہماری صحت میں فرق پڑے گا؟ ہماری طاقت میں فرق پڑے گا؟ نہیں، بلکہ ہمارا ایمان اور مضبوط ہوگا، ہماری حمیت، ہماری خودداری، ہماری غیرت، ہماری ایمانی جوش اور بھی بڑھے گی۔ اس لیے ہم سب من بنا کر آئے ہیں، دل میں بٹھا کر آئے ہیں، انشاءاللہ العزیز
भरपूर ताउन करेंगे, दिल खोल कर ताउन करेंगे, अपने नाम पर, अपनी बीवी के नाम पर, अपनी औलाद के नाम पर, अपने माँ बाप के नाम पर, अपने नाना नानी के नाम पर, अपने उस्तादों के नाम पर, अपने रिश्तेदारों के नाम पर, हुजूर के नाम पर, सहाबा के नाम पर, ताबिईन के नाम पर, तबे ताबिईन के नाम पर, तमाम बुजुर्गान दीन के नाम पर, और लिल्लाह फिल्लाह, अल्लाह के लिए, अल्लाह के घर में करेंगे। एक मरतबा हाथ उठाकर बोल दें इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। मुझे उम्मीद है आप तमाम हजरात दिल खोल कर ताउन करेंगे। मैंने जो बातें आपसे कही हैं उन बातों पर अमल का मोहताज मैं भी हूँ, आप भी हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो बातें बताई गई हैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम सब उन बातों पर मुकम्मल अमल करेंगे और दूसरों तक इन बातों को पहुँचाएँगे, ताकि हमारा मुआशरा बहुत जल्द पाक व साफ़ हो जाए, तरक्की की तरफ बड़ी तेज़ी के साथ गामज़न हो जाए और हमारा समाज तरक्की करने लगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, और हमारी पर्दा नशी माएँ और बहनें जो पर्दे में बैठी हुई हैं उनके लिए भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों की उम्र में, आप लोगों की सेहत में भी बरकत अता फरमाए, आप लोगों के तमाम मुश्किलात को, आफात को, बलियात को दूर फरमाए आपसे, आपके कारोबार में, आपके घर में खूब खूब बरकत अता फरमाए। आमीन। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह।